بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم و آگہی۔ بیٹا، اگر تم اپنے باطنی نور کو دیکھنے پر قادر ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ تمہارے باطن میں سب سے زیادہ نور صحیح علم سے پیدا ہوتا ہے، اور اگر تم نور کے رنگوں کو دیکھنے پر قادر ہوتے تو تمہیں یہ معلوم ہوتا کہ تم پر نور کا وہ رنگ سب سے خوبصورت لگتا ہے جو حسن ادب سے تمہارے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اگر جہالت کی کوئی بو ہوتی تو وہ اتنی ناگوار ہوتی کہ کوئی آدمی جاہل کے قریب بھٹکنا بھی گوارا نہ کرتا۔ بیٹا، حصول علم کے کچھ اسباب ہیں، ان اسباب کو اچھی طرح اپنائے بغیر آدمی علم کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتا۔ اخلاص، ذوق و شوق، علم کی راہ میں صبر، مذاکرہ کا اہتمام، بار بار کی مراجعت علم کے اہم اسباب ہیں۔ حصول علم کے ان اسباب کو اختیار کرو، علم کی راہیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ بیٹا، تنہا علم تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گا، بلکہ علم کے ساتھ عمل اور عمل کے ساتھ تقوی بھی ضروری ہے۔ علم جنت کا راستہ ہے، عمل سواری ہے، اور تقوی بہترین زاد سفر ہے۔ علم کے ساتھ تقوی بے حد ضروری ہے۔ آدمی کے پاس اگر علم کم ہو مگر تقوی اور خوف خدا زیادہ ہو تو یہ اس بات سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی کے پاس علم زیادہ اور تقوی و خوف خدا کم ہو۔ بیٹا، جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اسے علم کی حقیقت نصیب ہوتی ہے۔ بیٹا، عالم یا طالب علم کا سب سے خوبصورت منظر یہ ہے کہ اس کے گرد و پیش کتابوں کا ڈھیر لگا رہے، کبھی یہ کتاب اٹھائے اور کبھی اس سے کچھ نقل کرے، کبھی اس پر کوئی نشان لگائے۔ جب تم جانتے ہو کہ علم ایک سمندر اور بحر ناپیدا کنار ہے تو ایک کتاب کا پڑھنا ایسا ہے جیسے سمندر سے ایک چلو بھر لینا۔ خوب کتابیں پڑھو تاکہ بحر علم سے چلو بھرنے کے بجائے اس کے تیراک بنو۔ بیٹا، اخباروں، میگزینوں اور رسالوں میں کیا کیا شائع ہو رہا ہے، اور لوگ شوق سے ان چیزوں کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تمہیں ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، تمہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا چیزیں تمہارے کام کی اور تمہارے پڑھنے کی ہیں، بس وہی پڑھ کر تمہیں اپنے کاموں میں لگنا چاہیے۔ علم کا اصلی فائدہ۔ بیٹا، علم کا سب سے بڑا فائدہ عبرت پذیری ہے، نہ کہ ندی بحث و تحقیق، فنی موشگافیاں اور مالی منفعت۔ علم کے بارے میں یہ خیالات تو خالص مادی اور دنیاوی خیالات ہیں۔ آپ علم الآثار یعنی جس میں گزری قوموں کے آثار اور باقیات سے بحث کی جاتی ہے اس کو ہی لے لیجئے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ گزرے ہوئے لوگوں کے احوال اور ان کے انجام سے نصیحت و عبرت حاصل کرنا ہے۔ ان کے سماجی و معاشی احوال، ان کی زبان کے حروف، ان کی تحریروں اور ان کے متعلق اس طرح کی دوسری چیزوں سے واقفیت تو ثانوی درجے کی چیز ہے۔ آثار قدیمہ کا مطالعہ کرتے ہوئے ان میں جو عبرت کے پہلو ہیں ان کی طرف متوجہ ہوئے بغیر محض گزرے ہوئے لوگوں کی بود باش کے بارے میں واقفیت حاصل کرنے پر اکتفا کر لینا چندہ اہمیت نہیں رکھتا۔ قرآن کریم پچھلی قوموں کے واقعات لوگوں کی عبرت کے واسطے ہی ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ فرعون کی ہلاکت کا قصہ بیان کرنے کے بعد قرآن کریم نے عبرت کے پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جن چیزوں پر فرعون اور اس کے لوگوں کو فخر تھا سب دنیا میں ہی چھوٹ گئیں اور کچھ بھی کام نہیں آیا، اور چونکہ یہ لوگ خدا کے باغی تھے اس لیے زمین و آسمان کو ان کی ہلاکت و بربادی کا کوئی ملال بھی نہ ہوا۔ لہذا دنیا والوں کو دنیا کے ٹھاٹھ میں مشغول ہو کر خدا سے بغاوت مول نہیں لینی چاہیے، مبادا ان کا بھی وہی انجام ہو جو فرعون اور اس کے لشکر کا ہوا۔ قرآن کریم فرعون کے عبرت خیز انجام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ کتنے باغات اور چشمے تھے جنہیں یہ لوگ چھوڑ گئے، اور کتنے کھیت اور شاندار مکانات اور عیش کے کتنے سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے، ان کا انجام اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا۔ پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین،
اور نہ ان کو کچھ مہلت دی گئی۔ اسی طرح تطبیقی علوم یعنی وہ علوم جن میں دو چیزوں کے درمیان مقابلہ اور موازنہ کر کے دونوں میں باہمی مطابقت و موافقت کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو پڑھ لیں۔ ان میں گہرائی سے غور و فکر کرنے اور ان کا تجزیہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ان علوم سے بھی مطلوب ایمان اور عبرت حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور عقلمند آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور انہیں دیکھ کر پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ ایسے فضول کام سے پاک ہیں، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ فقہ کی اہمیت۔ بیٹا، فقہ یعنی مسائل کا علم تمام اسلامی علوم میں عظیم تر علم ہونے کے ساتھ سب سے وسیع تر علم ہے۔ اس علم کی وسعت کے دائرے میں قرآن و حدیث کے بھی علوم آتے ہیں۔ اس علم میں بصیرت پیدا ہونے سے آدمی کے لیے علم کے آفاق کھلتے ہیں۔ اسی علم کے ذریعے آدمی کو اپنے رب کی عبادت اور بندگی کے طریقے معلوم ہوتے ہیں، حلال و حرام سے واقفیت ہوتی ہے، مالی معاملات میں شرعی ہدایات سے واقفیت ہوتی ہے۔ شریعت اسلامی کا پورا ایک مرتب نظام آدمی کے سامنے آ جاتا ہے۔ شریعت نے اپنے مختلف احکام میں درجے رکھے ہیں، کوئی زیادہ اہم ہے، کوئی اہم ہے اور کوئی نسبتاً کم اہم ہے۔ مثلاً کوئی حکم فرض ہوتا ہے، کوئی حکم واجب ہوتا ہے، کوئی سنت اور کوئی مستحب ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کام کا کرنا حرام ہوتا ہے، کسی کا مکروہ اور کسی کا کرنا محض نامناسب ہوتا ہے۔ علم فقہ سے شریعت کے احکام کی ان حدود کا علم ہوتا ہے جس کی وجہ سے آدمی شریعت پر عمل کرنے میں راہ اعتدال پر قائم رہتا ہے اور افراط و تفریط اور زیادہ اہم کو چھوڑ کر کم اہم میں مبتلا ہونے کی غلطی سے بچ جاتا ہے۔ بیٹا، اگر تم نے فقہ کے اصول و قواعد ازبر کر لیے اور تمہیں ان سے احکام کے لینے کا طریقہ معلوم ہو گیا تو تم نے بہت بڑا علم حاصل کر لیا، اور یوں سمجھو کہ علم فقہ کی قلید تمہارے ہاتھ آ گئی۔ اب تمہارے اندر شرعی احکام کے سمجھنے میں بصیرت پیدا ہو گئی۔ بیٹا، فقہ کی کوئی کتاب جو مختصر ہونے کے ساتھ معتبر اور جامع بھی ہو، اسے گہرائی کے ساتھ پڑھ لو اور ہو سکے تو زبانی یاد کر لو۔ ایسا کرنے سے تمہیں ہر باب کے اہم مسائل کے بارے میں واقفیت ہو جائے گی جو تمہارے لیے نہایت معین و مددگار ثابت ہوگی۔ بیٹا، علم فقہ کے ساتھ وابستگی رکھو، اس لیے کہ اس علم کے بغیر تم اپنے رب کی بندگی نہیں کر سکتے۔ عملی زندگی میں قدم قدم پر تمہیں اس کی ضرورت ہے، اور علم کلام کی کتابوں سے بہت دور رہو۔ صحابہ اور سلف کے سیدھے سادے عقائد جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں تمہارے لیے کافی ہیں، لہذا علم کلام کی بھول بھلائیوں میں اپنے کو الجھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس علم میں مشغول ہونے سے بسا اوقات آدمی عقائد کے بارے میں قلبی اطمینان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ علم میں رسوخ کے بغیر اس وادی کی سیر کرنا خطرناک ہے، اور جو آدمی اس پرخاک وادی کی سیر کرنا ہی چاہے تو اسے اہل سنت والجماعت کی کتابوں اور ان کے مسلک و مشرب سے وابستہ ہو کر ہی اس وادی کی سیر کرنی چاہیے، اس لیے کہ سلامتی اور عافیت کا بس یہی راستہ ہے۔ فن بلاغت میں کمال پیدا کرو۔ بیٹا، فن بلاغت میں جتنا چاہو کمال پیدا کرو، یہ وہ بہترین علم ہے جو انسان کی زبان کو خوبی بیان اور فصاحت سے آراستہ کرتا ہے۔ اس فن میں مہارت پیدا کر کے آدمی شستہ و بہترین الفاظ میں گفتگو پر قادر ہوتا ہے اور اپنے دلائل کو ایسے مؤثر اور دل نشین انداز میں پیش کر دیتا ہے کہ سننے والے جھوم اٹھتے ہیں اور عش عش کرنے لگتے ہیں۔ اشعار سے زیادہ شغف مناسب نہیں۔ بیٹا، اشعار سے دلچسپی اگر مناسب حدود میں ہو تو کوئی حرج نہیں، البتہ بہت زیادہ شغف مناسب نہیں۔ جو لوگ اشعار سے بہت زیادہ شغف رکھتے ہیں وہ ہر بات میں قرآن و حدیث کے بجائے اشعار پیش کرنے کے خوگر ہوتے ہیں۔ ایک چیز میں جب افراط اور غلو سے کام لیا جاتا ہے تو لامحالہ اس سے دوسری چیزوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اشعار پر توجہ زیادہ مبذول ہوگی تو پھر قرآن و حدیث پر توجہ میں کمی آئے گی۔ اگر اشعار اتنی ہی توجہ کے مستحق ہوتے
اور اس میں اتنی ہی خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اشعار کی ضرور تعلیم دیتا۔ سلف کی کتابیں پڑھو۔ بیٹا، سلف صالحین کی کتابوں کو پڑھو اور انہی کی روشنی میں اپنے کو پروان چڑھاؤ اور اپنی ذہنی اور فکری نشو و نما کرو۔ ان کے واقعات پڑھو، ان کی زندگی کے حالات پڑھو، ان کی حکیمانہ باتوں سے گہری دلچسپی اور مناسبت پیدا کرو، اور جب تم علم سے اچھی طرح آراستہ ہو جاؤ اور تم میں پختگی پیدا ہو جائے تو پھر ان متاخرین علماء اسلام کی کتابیں پڑھو جو استقامت و عزیمت سے مالا مال اور دعوت و اصلاح کے میدان میں سرگرم عمل رہے۔ ان علماء کی کتابوں سے اپنی علمی تشنگی بجھاتے رہو تاکہ تمہاری شخصیت میں مزید نکھار اور استحکام پیدا ہو اور تمہاری تعلیم کامل و مکمل ہو جائے اور اس میں کوئی کمی یا تشنگی باقی نہ رہے۔ پھر اس کے بعد جب مطالعہ کرو تو نرے کتاب خواہ بن کر نہ کرو بلکہ فکر و تدبر کو بھی کام میں لاؤ، باتوں میں موازنہ کرو، صحیح و غلط کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ صحیح تربیت کے بغیر علم خطرناک۔ بیٹا، علم کے ساتھ صحیح رہنمائی اور سرپرستی بھی بہت ضروری ہے۔ صحیح رہنمائی کے بغیر وادی علم میں قدم رکھنے والے عموماً گمراہی اور فکری بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کسی پر اللہ کا خصوصی کرم ہو جائے تو اور بات ہے۔ لہذا طلبہ کے سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ انہیں صحیح فکر و عقیدہ کے حامل اہل علم مشائخ اور علماء کے پاس تربیت اور رہنمائی کے لیے بھیجا کریں تاکہ طلبہ فکری بے راہ روی سے محفوظ رہیں، ورنہ ان طلبہ کے ضیاع کا سخت اندیشہ ہے۔ استاد اور شیخ طالب علم کے لیے ایسے ہیں جیسے آئینہ۔ آدمی آئینہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ یہ بتا دیتا ہے کہ آدمی کے چہرے اور سراپا میں کیا چیز بے ترتیب ہے، چنانچہ آدمی اس کی اصلاح کر لیتا ہے۔ اسی طرح استاد اور شیخ کے سامنے جب آدمی اپنی معلومات کو پیش کرتا ہے تو وہ غلطیوں کی اصلاح کر دیتے ہیں، اور اگر کہیں غلط فہمی ہو رہی ہو تو اس کو دور کر کے صحیح بات بتا دیتے ہیں۔ پہلے مبادیات سیکھو۔ بیٹا، علم حاصل کرنے والے کو اپنے علمی سفر کا آغاز علم کی ابتدائی اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے کرنا چاہیے، خواہ بڑی عمر میں ہی اپنے علمی سفر کا آغاز کیوں نہ کرے۔ مثلا نمازوں کے فرائض اور اس کی سنتیں اور مستحبات، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، زیارت و ملاقات اور روزمرہ کی زندگی کے موٹے موٹے آداب۔ یہ چیزیں بظاہر معمولی نظر آتی ہیں لیکن انتہائی اہم ہیں، ان کے بغیر آدمی ناقص اور بے سلیقہ شمار ہوتا ہے۔ بہت سے اہل علم نوعمری میں ان باتوں کو نہیں سیکھتے اور بعد میں بڑے ہو کر بھی ان باتوں سے کورے رہ جاتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ انہیں بڑی خفت اٹھانی پڑتی ہے۔ علم نوعمری میں حاصل کرنا چاہیے۔ بیٹا، بچپن سے اگر علم حاصل کرنے کی فکر کی جائے تو علم سیکھنا نہایت آسان ہوتا ہے، اور عمر زیادہ ہونے کے بعد تو ناکو چنے چبانے پڑتے ہیں، پھر بھی عموماً وہ بات پیدا نہیں ہو پاتی۔ لہذا نوعمری سے حصول علم میں لگنا چاہیے اور شروع ہی سے حصول علم میں اخلاص بھی پیدا کرنا چاہیے، اس لیے کہ جتنا آدمی کے اندر اخلاص ہوگا اتنا ہی اس کے علم میں برکت ہوگی۔ اور علم میں اخلاص یہ ہے کہ جو بھی علم سیکھے اس سے مقصود یہ ہو کہ اس پر عمل کر کے اللہ کی رضا کا طالب بنے گا اور اس کی خوشنودی کے لیے اسے پھیلائے گا اور دوسرے تک پہنچائے گا۔ مال، شہرت، ناموری اور عز و جاہ وغیرہ کا حصول پیش نظر نہ ہو۔ علم دوست کی پہچان۔ بیٹا، صحیح علم دوست عالم وہ ہے جو اپنی غلطیوں پر متنبہ ہو تو اس سے رجوع کر لے۔ کسی علم یا فن میں آدمی اگر باکمال اور ماہر فن ہو جائے تو اسے غرور یا خود پسندی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بہت سے علوم و فنون ایسے بھی ہیں جن کی الف با سے بھی وہ ناواقف ہے۔ کیا عجب کہ وہ ان علوم و فنون میں کوئی ایسی غلطی کر گزرے جس سے اس کی سبکی ہو اور تا زندگی اسے اس کا افسوس رہے۔ علماء معمار ہیں۔ بیٹا، علماء کو قیادت و سربراہی اور اہم ذمہ داریوں سے الگ کرنا اور ان کو حاشیے پر رکھنے کی کوشش کرنا مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔
علماء معاشرے میں ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ شریعت کے واقف کار اور حکمت و دانائی کے علم بردار ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کے دکھ درد، ان کی تمناؤں اور آرزوؤں کو سمجھتے ہیں، قوموں کی اخلاقی بیماریوں اور ان کی ترقی کے حقیقی اسباب کو جانتے ہیں۔ وہ سماج کے مصلح و معالج اور انسانی تہذیبوں کے معمار ہوتے ہیں۔ وہ عام لوگوں کی طرح بنسبت حلال و حرام اور نیک و بد سے زیادہ واقف ہوتے ہیں، اور یہی وہ باتیں ہیں جو دین و دنیا میں لوگوں کی فلاح و بہبود یا ان کی ناکامی اور نقصان کا ذریعہ ہوتی ہیں۔